جی السلام علیکم، میں ہوں عمر راجپوت اور آج کی اس ویڈیو میں بغیر وقت ضائع کیے ہم لوگ گفتگو کریں گے 3 سے 4 اہم ٹاپکس پہ عمان میں۔ نمبر 1 پہ آؤٹ پاس ہے، جس کو ایمنسٹی اسکیم بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے اور اس میں کن کن لوگوں کا فائدہ ہے، کیا اس کے اثرات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بلاک پرسنز، ایسے امپلائز جن کو ان کی کمپنی نے یا ان کے ارباب نے بلاک کر دیا ہوا ہے، ان سے متعلق بھی بات کی جائے گی۔ تیسرا یہ ہے ویزا اپڈیٹ کے متعلق، بہت سارے لوگ اس کے متعلق جو ہے وہ میسج بھی کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، تو یہ 3 سے 4 چیزیں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے آؤٹ پاس کی، تو وہ پیریڈ شروع ہوا تھا 6 ماہ کے لیے، لیکن اس میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ منسٹری آف لیبر نے اس کو اپڈیٹ کیا کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے۔ ابھی اس کی لاسٹ جو ڈیٹ ہے وہ 31 جولائی ہے، یعنی یہ آخری مہینہ چل رہا ہے اس چیز کا۔ اس میں کون کون سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ چیز ہے کہ اگر کسی کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہے یا انہوں نے اس کو کوئی جرمانہ ہے، کوئی فیس ہے، انہوں نے اس کو رینیو نہیں کیا، تو وہ اس کو رینیو کر سکتے ہیں۔ اس کی شرائط میں سب سے پہلی جو ہے شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ 7 سال کے اندر کا کیس ہو۔ اگر آپ نے آئی ڈی کارڈ رینیو نہیں کیا اور اس کو 7 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو آپ اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اگر 7 سال کے اندر آپ کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر رہا ہے تو اس کے کسی قسم کا بھی جو جرمانہ ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، خواہ وہ آر او پی سے متعلق ہو یا منسٹری آف لیبر سے متعلق ہو، اس کی آپ کو جو ہے وہ عام معافی ہے۔ یہ آخری مہینہ ہے اس چیز کا۔ اب اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کو کیسے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا بھی چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی کسی بھی سند آفس میں چلے جائیں، اس کو اپنا آئی ڈی کارڈ دیں اور اس کو بتائیں، وہ منسٹری آف لیبر کے پورٹل پہ جو ہے وہ آپ کا ڈاکومنٹ وغیرہ اپلوڈ کر دے گا، یا وہاں سے وہ آپ کی کچھ نارمل سی فیس لیتے ہیں 5-10 ریال، اور وہ اس کو کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اسکیم ہے جو عنقریب ختم بھی ہونے جا رہی ہے، تو آپ اس سے جو ہے فائدہ اٹھائیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں اب، تو وہ آ جاتا ہے بلاک پرسنز۔ پہلے جب اعلان کیا گیا یہ آؤٹ پاس کا، تو اس میں بلاک پرسنز کے لیے کوئی چیز شامل نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے اسی ہفتہ ڈیڑھ پہلے منسٹری آف لیبر نے ایک یہ اعلان کیا کہ اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ عمانی بلاک ہے، یعنی آپ کسی جگہ کام کرتے تھے کسی کمپنی میں یا اپنے ارباب کے ساتھ، اور آپ وہاں سے جو ہے وہ رفو چکر ہو گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، یا آپ نے کسی وجہ سے بھی وہ کام چھوڑ دیا تھا، تو وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا ارباب یا کمپنی جو ہے وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیتے ہیں آپ کو عمان میں، تو آپ انلیگل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو چیز تھی یہ اس لیے بھی خطرناک تھی کہ اگر آپ کو کمپنی یا ارباب بلاک کرتا ہے تو وہ اسی کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ آپ کو ان بلاک کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ جو ہے وہ آپ کو ان بلاک نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ابھی یہ ہوا ہے کہ ابھی اس کے لیے بھی جو ہے وہ رعایت دے دی گئی ہے اسی ٹائم پیریڈ کے لیے، کہ آپ اگر بلاک بھی ہیں تو آپ سمپلی کیا کریں کہ آپ سند آفس چلے جائیں، وہاں سے آپ اپنا وہ بلاک جو ہے وہ ختم کروا سکتے ہیں۔ اپنے ڈاکومنٹس جو ہے مینلی پاسپورٹ ہے یا آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ لے کے چلے جائیں، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کا وہ بلاک ختم ہو جائے گا۔ بلاک ختم کرنے کے بعد 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ آؤٹ پاس لے کے واپس جانا چاہیں تو واپس بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں رہ کے اپنا ویزا چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ویزا بھی چینج کر سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی۔ آخری چیز جو ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ ہے ویزا اپڈیٹ، کہ جی ورک ویزا جو ہے وہ کب کھلے گا۔ فیملی ویزا تو شاید میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ فیملی ویزا اوپن ہے، محدود یعنی اس میں کیٹیگری آتی ہے کہ آپ اپنی وائف یا چلڈرنز ان کو بلا سکتے ہیں، بیوی بچوں کو۔ اس کے علاوہ پاکستانیوں کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے کسی دوسرے رشتہ دار کو ابھی کے لیے عمان میں نہیں بلا سکتے فیملی ویزے کے متعلق۔ اور ورک ویزا جو ہے وہ بند تھا، اور اس کے متعلق پاکستان امبیسی نے بھی پچھلے دنوں یہ کہا کہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ جب یہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے جو اس ماہ کے آخر میں ختم ہونے جا رہی ہے، یہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ چانسز بن رہے ہیں، کیونکہ ایمنسٹی اسکیم میں یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو انلیگل رہ رہے ہوتے ہیں ان کو یا تو لیگل کیا جا رہا ہے یا وہ آؤٹ پاس لے کے باہر جا رہے ہیں، واپس اپنے ملکوں میں جا رہے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ ایک کوٹا سسٹم جو ہے وہ برابر ہو جاتا ہے۔ کسی ملک کے عوام کی تعداد زیادہ یا کم ہوتی ہے
تو اس کے حساب سے پھر ان کو ویزے وغیرہ جو ہیں وہ ایشو کیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس اسکیم کے ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ ویزے کھل سکتے ہیں. لیکن یہ بھی کوئی کنفرمیشن نہیں آتا کہ ایمبیسیڈر نے بھی خود یہی بات کہی کہ وہ کسی ایشورٹی سے یہ بات نہیں کر رہے, لیکن ایک اچھے گمان سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ امید ہے اس ماہ کے آخر تک شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے. اب یہ 3 سے 4 چیزیں ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہیں ایمنسٹی اسکیم آؤٹ پاس کے متعلق. آؤٹ پاس میں ایک چیز جو اور یاد رکھنے کی ہے کہ اگر آپ آؤٹ پاس پہ واپس جاتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ عمان نہیں آ سکتے. لائف ٹائم کے لیے آپ عمان میں بین ہو جائیں گے. یہ چیز ضرور یاد رکھیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو اس پہ ویڈیوز بناتے ہیں یہ چیز کا وہ ذکر نہیں کرتے کہ آؤٹ پاس کا فائدہ تو بتا رہے ہیں لیکن آؤٹ پاس پہ اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ واپس عمان نہیں آ سکتے. ہاں دوسرے ممالک میں آپ جا سکتے ہیں, یعنی آپ بلاک نہیں ہوں گے پورے گلف میں, لیکن عمان کے لیے آپ کی انٹری جو ہے وہ پھر بند ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کا پلان عمان میں رہنے کا ہے یا دوبارہ عمان میں آنے کا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ آؤٹ پاس لینے کی بجائے اپنا ویزا رینیو کروائیں, کیونکہ فائن تو معاف ہے, دونوں طرف سے معاف ہے. اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ملک کا ٹکٹ لیں اور چلے جائیں, لیکن اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فائن معاف ہے. آپ نے صرف جو نئی کمپنی میں آپ جا رہے ہیں جہاں کا ویزا لے رہے ہیں وہ فیس آپ کو ادا کرنی پڑے گی, تو آپ اپنا جو ہے وہ ویزا رینیو کروا سکتے ہیں. یہ 3-4 خبریں تھیں, 3-4 ٹاپکس تھے جن پہ آج ہم نے بات کی ہے. اور یہ ضرور یاد رکھیں آخر میں کہ اس کی اسکیم کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 31 جولائی ہے, یعنی اسی ماہ کے آخر تک یہ اسکیم جو ہے وہ نافذ العمل رہے گی, لاگو رہے گی. اس کے بعد یہ اسکیم ختم ہو جائے گی. تو عمان میں رہنے والے جتنے بھی آپ کے کوئی دوست ہیں, عزیز و اقارب ہیں, رشتہ دار ہیں, اگر وہ ان میں سے کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں تو ان کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور عمان سے متعلق یا اوورسیز سے متعلق مزید کسی قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ ہم کوئی بات ہو, کوئی مسئلہ ہو یا کوئی نئی اپڈیٹ ہو اسی چینل پہ شیئر کرتے رہتے ہیں. تو اس کو آپ گزارش یہ ہے کہ سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.